إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، ہمارے رب رحمان ہیں رحیم ہیں کریم ہیں جواد ہیں ارحم الراحمین ہیں، اور ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے سرکشی اور طغیانی میں ڈٹے ہوئے ان کی رحمت اور کرم نوازی کہ ہمارے سب کچھ کے باوجود ہمارے لیے اس زندگی میں عظیم الشان ایسے مواقع بنا رکھے ہیں کہ ہم ان میں باقی دنوں کی کسر نکال لیں اور کیے ہوئی کرتوتوں سیاہکاریوں اور گناہوں کو اپنے رب سے معاف کروا لے، اپنی مرادوں کو پورا کروا لے اور اپنی پریشانیوں سے چھٹکارے کی صورتیں پیدا کرے۔ ایسے ہی عظیم الشان مواقع میں سے ایک موقع وہ ہے جو اللہ مالک کی توفیق سے ہمارے نصیب ہو چکا۔ اللہ کرے کہ یہ موقع آخر تک ہمارے نصیب میں ہو، اور جب اس سے نکلیں تو بہت کچھ لے کے نکلیں۔ یہ موقع ذوالحجہ کے مہینہ کے ابتدائی 10 دنوں کا عظیم موقع ہے۔ اس موقع کی شان و عظمت کیا ہے اور میں ناکارہ اس کے بیان کرنے کا حق کیسے ادا کر سکتا ہوں؟ یہ 10 دن وہ ہیں کہ کائنات کے مالک رب العالمین نے ان 10 دنوں کی اپنی کتاب مبارک میں قسم کھائی ہے۔ اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں
بات کو ذہنوں سے قریب لانے کے لیے میں آپ جب قسم کھاتے ہیں کس کی کھاتے ہیں؟ اللہ کی، کہ وہ ہمارے ہاں بہت ہی عظیم ہے اور ہمیں اجازت نہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھائیں، لیکن اللہ مالک ہیں، جو چاہیں سو کریں۔ انہوں نے کچھ چیزوں کی قسم کھائی اور ان کے قسم کھانے میں اللہ جانے کتنی حکمتیں ہیں۔ انہی میں سے ایک چیز جس کی قسم کھائی، فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 دنوں کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا، وہ 10 دن ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن۔ اللہ اکبر! کتنے لوگ جا چکے ہیں اور اسی وبا سے جا چکے ہیں۔ مجھے اور آپ کو ان 10 دنوں تک پہنچایا کس نے؟ اللہ تعالی۔ تو خوش نصیب ہے وہ جو یہاں پہنچایا گیا نہیں، خوش نصیب ہے وہ جو ان دنوں میں پہنچایا گیا اور اس نے ان دنوں سے فائدہ اٹھایا، وگرنہ پہلے میرے اور آپ کے خلاف حجتیں تھوڑی قائم ہو چکی ہیں۔ ایک اور حجت کہ 10 ذوالحجہ کے دن بھی عطا کیے، پھر بھی نالائق کا نالائق رہا، تو پھر تو ان دنوں کے پانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ 4 مہینے حرمت والے مہینے، اور یہ ان 10 دنوں کے حوالے سے دوسری بات، ان 10 مہینوں میں سے ایک مہینہ ذوالحج کا ہے، تو یہ 10 دن حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ کا حصہ ہے۔ تیسری بات، اللہ تعالی نے اسلام کے 5ویں رکن حج کے لیے کچھ مہینوں کا انتخاب فرمایا۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں، اور ان مہینوں میں سے ایک مہینہ ذوالحج اللہ میرے آپ کے نصیب میں موت تک بار بار حج نصیب کرے۔ ان حج کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ذوالحجہ، اور ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن وہ یہی 10 دن ہے جو اللہ نے ہمارے نصیب میں فرمایا۔ اور یہی نہیں، توجہ کیجئے، اللہ کرے کہ میں آپ کچھ لے کے جائیں۔ حج اسلام کا 5واں رکن، اس کے اعمال کا آغاز کن دنوں میں ہوتا؟ 8 ذوالحجہ۔ مکہ مکرمہ سے خوش نصیب لوگ، اللہ مجھ ناکارے اور آپ سب کو یہ سعادت موت تک عطا فرماتے۔ 8 ذوالحجہ کو حج کی ادائیگی کے لیے مینا کے میدان میں اللہ کے فضل و کرم سے پہنچ جاتے۔ اور پھر چوتھی بات،
ان 10 دنوں میں اللہ مالک نے کیا عظیم دن رکھا. وہ دن کہ جس دن کی ہوئی دعا اس کے برابر کسی دن کی دعا نہیں. اور وہ دن عرفات کا دن، اللہ نصیب کرے وہاں. اور وہ دن کہ اللہ تعالی کسی دن میں اتنے لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد نہیں کرتے جتنے لوگوں کو عرفات کے دن جہنم کی آزادی سے جہنم کی آزادی سے جہنم کی آگ سے آزادی کا سرٹیفکیٹ عطا کر. اللہ اس سے محروم نہ کرے. نمبر 5، یہ 10 دن اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ مالک نے فرمایا وَيَذْكُرُ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور وہ اللہ کا ذکر کریں کب؟ معلوم دنوں میں. توجہ فرمائیے، اللہ نے جتنے فرائض مقرر کیے ان کی حد ہے. ایک فریضہ ایسا ہے اس کی کوئی حد نہیں. ایک فرض ایسا ہے اس کی کوئی حد نہیں، اور وہ ہے ذکر الہی کا. ذکر الہی کی اللہ نے کوئی حد نہ قرآن کریم میں مقرر فرمائی، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحی سے بیان. حد بھی کوئی نہیں. لیکن اللہ اکبر، اللہ جس وقت کو چاہے جتنا چاہے بڑھا دیں. کیا ہوا؟ ان 10 دنوں میں اللہ تعالی نے اپنے ذکر کا خصوصی طور پر ذکر کیا. وَيَذْكُرُ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، کہ وہ معلوم دنوں میں اللہ تعالی کا ذکر کریں. تو جب ذکر کثیر کا پہلے ہی سے حکم ہے تو جن دنوں میں اللہ تعالی نے انہیں یاد کرنے کا خصوصی حکم دیا، وہ دن اللہ کے ہاں کتنے بڑے ہوں گے. نمبر 6، ان 10 دنوں میں ایک دن وہ ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام دنوں میں سے سب سے فضیلت والا دن قربانی کا دن ہے. قربانی کا دن کون سا ہے؟ 10 ذو الحجہ اور یوم القر، اور 10 کے بعد 11 تاریخ کا دن. نمبر 7، ان ایام میں اللہ کے لیے میں آپ کچھ لے کے جانے کا عزم کریں اور اللہ سے التجا بھی کریں. میں چیخ کے اور آپ سن کے نہ چلے جائیں، عزم کریں کچھ لے کے جانا ہے انشاءاللہ. اور ان 10 دنوں کو ویسے نہیں گزرنے اور اللہ سے مانگے. حضرات ائمہ ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى الله عز وجل من هذه الايام العشر. توجہ فرمائیے، ثابت شدہ حدیث، کچی بات اللہ نصیب ہی نہ کرے. فرمایا دنوں میں سے کوئی دن ایسا نہیں کہ ان میں اچھا عمل اللہ تعالی کو ان دنوں میں کیے ہوئے اچھے عمل سے زیادہ پیارا ہو. ایک بیٹا ان 10 دنوں کے علاوہ عربی میں سال کے 355 دن، ایک بیٹا 345 دنوں میں اپنی اماں کے قدم دباتا رہے. اور خوش نصیب ہیں وہ جن کی مائیں ہیں جو ان کے قدم دبا سکے. اور جو ناکارے میرے ایسے ان کی مائیں جا چکی ہیں، اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف کرے. دعا تو کر سکتے. جو شخص ان 10 دنوں میں اپنی اماں کے قدم دبائے، اور میرے ایسے محروم اپنی اماں کے لیے جو فوت ہو چکی دعا کرے یا اللہ میری اماں کے گناہوں کو معاف. بطور مثال ہے، باپ کے لیے کرے، دادوں کے لیے کرے، نانوں کسی کے لیے کرے، یا کسی بزرگ کی خدمت کرے. سال کے 345 دن وہ خدمت کرتا رہے. اس دن کی خدمت کا اللہ کے ہاں جو دام ہے وہ سال کے کسی دن کی خدمت کا اتنا دام نہیں. اللہ مالک ہے، جب چاہیں چیز کا دام بڑھا دیں. ان کے دام بڑھانے پر کوئی پابندی؟ اور دام بڑھا رہے ہیں برسٹر صاحب دینے کے لیے یا لینے کے لیے؟ دینے کے لیے. ایک شخص 345 دن میں بیوی سے اچھا سلوک کرتا رہے، ان 10 دنوں میں اپنی بیوی سے اچھا سلوک کیا، جو اجر و ثواب، جو شان و عظمت ان 10 دنوں میں اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ہے تو باقی کسی دن. ہاں، شب قدر کا معاملہ الگ، وہ راتے ہیں، ان کا کیا ہوا عمل وہ الگ ہے، وہ اس مقابلے میں شامل نہیں. اسی طرح یا اللہ مجھے آپ کو ہدایت دے. کوئی شخص ان 10 دنوں میں صدقہ خیرات کرے، جو شان اس صدقہ کی ہے، اس خیرات کی ہے، صلہ رحمی کرے، نوافل ادا کرے، تسبیحات کرے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے، باقی 345 دن میں کرتا رہے، کوئی دن خالی نہیں ہونا چاہیے. لیکن جو شان ان دنوں میں سبحان اللہ کہنے کی ہے، وہ سال کے باقی 345 دن میں ان میں سے کسی دن میں نہیں. اللہ گواہ ہے، اگر کہنے والے ناکارے کو اور سننے والوں کو اس بات کی سمجھ اور یقین آ جائے کیا چاہیں، کیونکہ اب سب کچھ تھپ تھپا کے نیکیاں بنانے پہ نہ لگ جائے.
تو فرمایا کوئی دن ایسے نہیں کہ اللہ کو ان میں اچھا عمل ان دنوں سے زیادہ پیارا ہو۔ سوال کیا گیا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا وہ بھی ان دنوں کے کیے ہوئے عمل کے برابر نہیں یا اس سے زیادہ پیارا نہیں؟ فرمایا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، باقی دنوں کا جہاد بھی اللہ کو ان دنوں میں کیے ہوئے عمل سے زیادہ پیارا نہیں۔ اِذَا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ، ہاں وہ جہاد کرنے والا اپنی جان بھی لے گیا اور مال بھی لے گیا اور سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اس کا معاملہ جدا ہے۔ باقی کوئی عمل ان دنوں میں اللہ تعالی کو ان دنوں میں کیے ہوئے عمل سے زیادہ پیارا ہے۔ گفتگو کا دوسرا حصہ کیا کریں؟ اللہ والے ہمیشہ سے ان دنوں کا بہت ہی اہتمام کرتے اور اب بھی اللہ والے ہیں، اور اللہ کرے کہ میں ناکارہ اور آپ سب حضرات و خواتین بھی ان میں شامل۔ حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ بہت بڑے امت کے امام ہیں، ان کی کیفیت یہ تھی جب یہ ذوالحجہ کے 10 دن آ جاتے اتنی زیادہ عبادت میں جد و جہد کرتے جہاں تک ان کی طاقت ہوتی، تا حد استطاعت۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں امت کے لیے کیا عظیم نعمت عطا فرمائے، حضرات و خواتین لے کے جائیں، وہ عمل بتلایا جو سب کے لیے ممکن ہے۔ ہسپتال میں داخل ہے، کورونا کی بیماری میں پھنستا ہے، اللہ تمام مسلمانوں کو شفا دے، اور جو بچے ہیں اللہ ان کو بچائے رکھے۔ معذور ہے، بمشکل 2 وقت کھانے کے لیے وسائل کوئی بھی ہو، ایسا آسان عمل بتلایا کہ جس کے ہوش حواس ہیں وہ عمل کر سکتا۔ سماعت فرمائیے، امام احمد اور رحمہ اللہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ واحب الیہ من العمل واحب الیہ العمل من هذه الایام، فرمایا کوئی دن ایسے نہیں جو اللہ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والے ہوں، اور نہ ہی کوئی دن ایسے ہیں کہ ان میں کیا ہوا عمل اللہ کو ان دنوں میں کیے ہوئے عمل سے زیادہ پیارا۔ کیا کریں؟ سماعت فرمائیے، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّهْلِيلَ وَالتَّكْبِيرَ وَالتَّحْمِيدَ،
تم ان دنوں میں 3 باتیں بتائیں بہت زیادہ لا الہ الا اللہ کا. علیق صاحب کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں؟ کون سی یونیفارم پہننی پڑتی ہے؟ زندگی معطل ہوتی ہے. ڈرائیو کر رہا ہے، بیگم ہنڈیا پکا رہی ہے، جب زبان فارغ ہے تو یہ لا الہ الا اللہ پکارتا جائے. اور سن لیجیے، ذکر کرنے کے لیے وضو ہونا ضروری نہیں، ہو تو اچھا ہے. ذکر کرنے کے لیے قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں، ہو تو اچھا ہے. ذکر کرنے کے لیے مسجد میں بیٹھنا ضروری نہیں، بیٹھے تو اچھا ہے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب بھی زبان فارغ ہے لا الہ الا اللہ سے اس کو مؤثر کر. فاکثروا فیہن التہلیل، فرمایا ان دنوں میں بہت زیادہ لا الہ الا اللہ کہو، التکبیر اللہ اکبر کہو. لا الہ الا اللہ سیکھنے کے لیے ڈاکٹریٹ کرنا ہے، ان پڑھ بھی کہہ سکتا ہے، پڑھا لکھا بھی کہہ سکتا ہے. اور کیا کہو؟ اللہ اکبر والتحمید، اور کہو الحمدللہ. اور ایک دوسری روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 کی بجائے 4 چیزیں، 3 یہ اور ایک التسبیح سبحان اللہ. تو 4 چیزیں اللہ کے لیے. اسامہ جی سمجھ آ رہی؟ 4 چیزیں ان دنوں میں اپنا شعار بنائیں، اپنا موٹو بنائیں. بات کر رہے ہیں معیشت کے لیے، کریں. لین دین ہے، کریں. جب بھی زبان فارغ ہے لا الہ الا اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر الحمدللہ. ان دنوں کا ایک اور عمل ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 9 دنوں میں روزہ رکھا. پہلی ذوالحجہ سے 9 تک روزہ رکھا. اور جب حج کیا تو حج میں روزہ نہ رکھا. اور 9 تاریخ کا روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 9 ذوالحجہ کا روزہ. فرمایا اس کی وجہ سے آئندہ اور گزشتہ سال کے گناہوں کو معاف کر دیا. اور یہاں یہ نوٹ فرما لیجیے 9 تاریخ کا روزہ جس جگہ رہتے ہیں وہاں کی تاریخ کے حساب سے، سعودی عرب کے حساب سے نہیں. ہم روزہ رکھتے ہیں تو مسجد نبوی کو دیکھتے ہیں کہ اذان ہوئی ہے کہ نہیں، یا بنیاد الہدا کو دیکھتے ہیں. جہاں ہیں وہاں کی تاریخ کے مطابق اللہ تعالیٰ جو گزارشات عرض کی گئی ہیں ان میں جو غلطی ہے وہ معاف کر دے، اور جو بات ان کی توفیق سے ٹھیک کہی گئی اللہ کہنے والے کو سب سے پہلے اور سننے والوں کو حضرات و خواتین کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه. ہر طرف غم، پریشانی، بیماری اور وفات کی خبر.
کل ہمارے مسجد کے ایک ساتھی نعیم صاحب، ان کا جواں سال بیٹا اللہ کے حکم سے اللہ کے پاس جا چکا، جو پتہ چلا کہ آگ میں جلا اور حکم الہی سے اللہ کے پاس چلا گیا۔ بتلایا گیا کہ ماشاءاللہ باقاعدہ نمازی، مسجد میں حاضری دینے والے، اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمارے اس بیٹے کے گناہوں کو معاف فرمائے، اعلیٰ علین میں داخل فرمائے، اور والدین جن کے لیے اولاد کا صدمہ بہت بڑا صدمہ ہوتا، اور خصوصاً جواں سال بیٹے کا صدمہ، اللہ سب کو اس سے بچائے، اور جن پر یہ صدمہ آ چکا ہے اللہ نے جھیلنے کی توفیق، وبا جو ہم پر ہمارے گناہوں کی وجہ سے، اور جس کے دور کرنے کے لیے دیگر شرعی تمام تدبیروں کے ساتھ سب سے بڑی تدبیر یہ ہے میں آپ گناہوں کو چھوڑ دیں، گناہوں کا لاک ڈاؤن کریں، باقی شرعی تدبیریں ضرور استعمال کریں، لیکن گناہوں کو چھوڑے بغیر جان نہ چھوٹے گی۔ عذاب کی شکل اللہ چاہے تو بدل سکتے ہیں، لیکن عذاب ہٹے گا گناہوں سے منہ موڑنے سے۔ اللہ مجھے آپ کو پوری امت کو گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔